الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به
الله كان على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑے بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بدہا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، کتاب و سنت کے دیوانوں اور پروانوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے فضل و کرم سے میاں والی کے اندر خطبہ جمعہ دینے کے بعد آج اللہ نے دوبارہ آپ سے خطبہ جمعہ کی ادائیگی کی صورت میں اللہ نے ہم کلام ہونے کی سعادت نصیب بخشی۔ دعا ہے کہ وہ اللہ آج 11 اکتوبر 2024 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو حق بات سننے کی سعادت نصیب فرمائے، اور حق بات سنا کے رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب 22واں پارہ آیت نمبر 36 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، فرمایا کسی مومن مرد اور مومن عورت، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا
اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی امر، کوئی حکم مقرر کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ سری گمراہی میں چلا گیا، وہ سری گمراہ ہو گیا۔ قرآن پاک کی لفظ ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ محترم بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے، جس کے اندر ایمان ہے۔ کیا ہے جی؟ ایمان، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، مرد ہے یا عورت، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی معاملے کے اندر اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو اپنے اس کام کے اندر اپنا اختیار بالکل نہ رکھیں۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھیک ہے جی، اللہ دا حکم تے ہے، نبی دا حکم ٹھیک ہے، مننے وا تسلیم کرنے آ، پر ساڈا بھی تو کوئی اختیار ہے نا۔ وہ تہاڈا کی اختیار ہے؟ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، جے تہاڈا اختیار ہوندا تے پھر اللہ رسول دے حکماں نوں کی کرنا سی؟ جدو نبی دا کلمہ پڑھ لیا جائے نا، ادو پھر اپنا اختیار ختم، اپنے آپ کو اللہ رسول دے تابع کر دینا ہے، اپنے آپ کو اللہ رسول دے فرما بردار کر دینا ہے۔ اللہ دا حکم آ گیا، ٹھیک ہے جی، سن لیا، سمعنا وَأَطَعْنَا، جی اس دی اطاعت کریں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نبی کا حکم ہے، پر اسی بھی تو کوئی چیز ہے نا، اسی بھی تو اپنے آپ کو منوانے نا۔ ان یکون لہم الخیرہ، جدو اے بات آ جائے گی نا، پھر کلمہ پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں، کلمہ پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یاد رکھو، جو کوئی اللہ رسول نے نافرمانی کرے گا، اللہ دا قرآن کہندا فقد ضل ضلالا مبینا، تے وہ سری گمراہ ہو گیا۔ وہ کی ہو گیا؟ سری گمراہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، سنت آ جائے، حدیث آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، تو پھر اس کا احترام لازمی ہے، اس کا ادب لازمی ہے، اس کی اطاعت لازمی ہے۔ اور یاد رکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنت رسول کی معمولی سی مخالفت کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان، معمولی سی بھی مخالفت، اللہ اکبر اللہ، معمولی سی بھی مخالفت کو برا سمجھتے تھے۔ آئیے یہ بات یہ بات اللہ کے پاک پیغمبر کے فرمان سے ثابت کرنے لگا ہوں کہ صحابہ کرام وہ ایمان والے تھے۔ ایسے تو نہیں اللہ نے اپنی کلام کے اندر صحابہ کے ایمان کی گواہی دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ قبول کرے۔ اگر تمہارا ایمان
صحابہ کے ایمان جیسا ہوتا تو تم ہدایت یافتہ ہوتے. تم کیا ہوتے؟ ہدایت یافتہ ہوتے. اصل میں صحابہ کا ایمان اعلیٰ تھا تو وہ پیغمبر کی معمولی سی بھی مخالفت کو برداشت نہیں کرتے تھے. آج میرا اور آپ کا ایمان کمزور ہے. ہمارے سامنے کوئی اللہ کے حکم کی مخالفت کرے اسی چپ کر کے ویکھی جانے ہاں. ساڈے سامنے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معمولی جہی بھی مخالفت کرے اسی چپ کر کے ویکھی جانے ہاں. یہ دیکھنا اور برداشت کرنا ایمان نہیں. ایمان کا جو پکا بندہ ہوتا ہے نا، جس کا ایمان اعلیٰ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن کا حکم آ جائے، یعنی اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا حکم آ جائے، بس پھر فوراً عمل کرنا. اب کیسے؟ سنیے حدیث پاک. ان عمارة بن رعيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. رواہ مسلمون. رواہ مسلمون، یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے. اور یاد رکھو، اللہ کے رسول کا حکم میرے خلاف آ جائے، یعنی یوں سمجھو اللہ کے رسول کا حکم اور اللہ کا حکم آ جائے. اگر میں غلطی کر رہا ہوں، مولوی میرا حق اصلاح کرنا، عامی بندہ غلطی کر رہا ہے تو اس کا حق ہے وہ کیا کریں؟ اصلاح کریں. اب یہ حدیث مسلم کے اندر موجود ہے. کس کتاب کے اندر جی؟ بولے آج مسلم کے اندر. اور ساڑھے بعض الناس بھائی کہہ دیندے نے بخاری مسلم دی حدیثیں ہی ضعیف نے. جنہوں نے کہا کہ بخاری مسلم کی حدیثیں ضعیف ہیں، میرا ان سے سوال ہے وہ اپنا ایمان ثابت کر کے دکھائیں اور اپنا کلمہ ثابت کر کے دکھائیں. کس کے سامنے؟ خاکوانی کے سامنے. خاکوانی نے چوڑیاں نہیں پائیاں جڑی ٹوٹ جان گیاں. اور سونا چولے والے مسلمانہ میرے پاؤں ریت دے نہیں جڑے پھسل جان گے اللہ دی رضا اور رحمت نال پتھر دی سخت چٹان دے اوپر نہیں. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، قرآن وہ جو سر چڑھ کے بولے، حدیث وہ جو سر چڑھ کے بولے. اب سنیے، میں عرض کر رہا ہوں، آج ہم تو کہتے ہیں نا کہ بخاری مسلم کی حدیثیں ضعیف ہیں. اچھا چلو بالفرض ایک منٹ کے لیے تیری بات میں مان لیتا ہوں کہ بخاری مسلم کی حدیثیں ضعیف ہیں. اب تیرے پاس پیمانہ کیا ہے ضعف کرنے کا؟ تیرے پاس علم کیا ہے؟ اگر تو بخاری مسلم کی حدیثوں کو ضعیف کہتا ہے، اصول حدیث کے وہ علوم کیا ہیں؟ کن علوم کی بنیاد پر تو حدیث کو ضعیف کہتا ہے؟ اور کون سے وہ علوم ہیں جن کی بنیاد پر محدثین نے حکم لگایا کہ اس حدیث کے اندر ضعف موجود ہے، گویا کہ یہ سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ رہی، وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. محدثین کا یہ علوم ہے. اور جنوں آؤندی الف تو با نہ ہوئے، الف تو کلی نہ ہوندی ہوئے تو اپنے فتوے چاڑے کہ بخاری مسلم دی حدیثاں ضعیف نے. تیری جہالت کو سلام نہ کرو تو اور کیا کرو؟ ہاں اگر تو بخاری مسلم کی حدیثوں کو ضعیف کہتا ہے، اللہ کی قسم اگر تیرے اس نظریے کو مان لیا جائے اسلام کا کچھ بھی نہیں، اسلام کے پلے کوئی چیز نہیں بچتی. اور محدثین کا متفق کا فیصلہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ضعف
سکہ بند روایات. اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر مولوی منبر کے اوپر چڑھ کے ہوش و حواس کے اندر تمہیں مخاطب کر کے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، جو کہتا ہے نا بخاری مسلم کی حدیثیں ضعیف ہیں، آئیے لے کے آئیے، لائیے اسے اور میرے سامنے بٹھائیے اور کہو جو تیرے پاس علوم ہے نا، یا کون سا علم ہے جس علم کی بنیاد پر تو بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو ضعیف کہتا ہے، آئیے یہ گھوڑا اور یہ میدان. سنیے، آج ہم اتنی آسانی سے بخاری مسلم کی حدیثوں کو ضعیف، اور جنہیں ایک دن مسجد دے اندر تو خیر بندہ آئی جاندہ نماز پڑھن، اور جنہیں ایک دن مدرسے دا دروازہ نہ دیکھیا ہوئے، جنہوں علوم دے کچھ بھی پتہ نہ ہوئے، وہ بھی ہمیں فتوے جھاڑ دے بخاری مسلم دی حدیثاں ضعیف نے. میں جہالت نہ کہاں تے کی کہاں تسی دس دیو. اس بات کو سامنے رکھو کہ ہم بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن صحابہ کا ایمان اعلیٰ تھا. آج ہم بخاری مسلم کی حدیثوں کو اس لیے ضعیف کہتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہم نے یہود و نصارہ کی طرح ایک قدم اٹھا لیا. جو حدیث میرے عقل کو موافق آئی اس حدیث کو قبول کر لیا، اور جس حدیث پر میرا دل نہیں مانتا، ایمان نہیں مانتا، دل نہیں مانتا، قلوب و اذہان کے خلاف، اس حدیث کو میں نہیں مانتا. یہ کہاں کا پیمانہ ہے؟ کس محدث نے اس پیمانے کو اپنایا ہے؟ اور میں جن کے ایمان کمزور وہ بخاری مسلم کی سکہ بند روایات کو ایک فتوے کے اندر جھاڑ دیتا ہے کہ ضعیف ہے، لیکن صحابہ کرام کا ایمان دیکھو کہ وہ رسول اللہ کی معمولی سی مخالفت کو بھی برداشت. اب حدیث پڑھنے لگا. اب جو اصولی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، بولیا جنا سے رہی ہے. ہاں، اللہ اکبر. سنیے حدیث. ان عمارہ بن رویبہ، یہ راوی کا نام ہے عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ. قال رأى بشر بن مروان علی المنبر رافعا یدیہ. عمار بن رویبہ نے حاکم وقت مروان کے بیٹے بشر کو دوران خطبہ رافعا یدیہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے دیکھا. رافعا یدیہ دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. صحابی کا نام کیا ہے؟ عمار بن رویبہ. کیا یہ بیان کر رہا ہے کہ حاکم وقت مروان کے بیٹے بشر کو دوران خطبہ دونوں ہاتھ اس نے بلند کیے اس طرح. فقالا، اس صحابی نے کہا، گبہ اللہ، گبہ برباد کر دے، اللہ 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 تیرے دونوں ہاتھوں کو برباد کر دے. مروان بن بشر حاکم وقت تھا مروان، اس کا بیٹا منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے وقت دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. توجہ کرنا یار، صحابی رسول نے کیا کہا؟ قبہ اللہ ہاتین الیدین، اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو توڑ دے، اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو توڑ دے. اللہ اکبر. اب خرابی کیا تھی؟ خرابی کیا تھی؟ حاکم کا بیٹا مروان کا بیٹا بشر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر رہے، رافعا یدیہ. اس کے اندر خرابی کیا تھی؟ عمار بن رویبہ نے بد دعا کیوں دی؟ قبہ اللہ ہاتین الیدین، اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو توڑ دے، اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو توڑ دے. کیوں؟ صحابی نے کس لیے بد دعا کی؟ حدیث پاک کے اگلے لفظ سنیے. لقد رأیت رسول اللہ
ما یزید علی ان تقول بیدہ ہکذا واشار باصبعہ المسبحۃ، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا. اس طرح کرتے ہیں، اور جس طرح مولوی جب جوش دے اندر ہمیں کہتے کہو سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھاتے ہیں اس طرح نہ جوش کے اندر آ کے کہتے کہو سبحان اللہ. یہ عمل، اب یہ نہ کہنا یہ مولوی کی بات آئی ہے. اگر میں مولوی ہوں نا، اگر میرے خلاف یہ میں ڈنکے کی چوٹ سے بیان کروں گا. اللہ کے فضل سے چولے والوں سن، میری غیرت ایمانی کا جذبہ سن. آج تک کوئی عورت نے ایسا لال جمع ہی نہیں جو خاکوانی کے ساتھ آ کے علوم کا مقابلہ کرے. ایک گلاس پانی کا منگایا جو آج چوتھا گیرے لگ گیا پہلے سلٹ نال. صحابی رسول نے کیا کہا، کیوں بد دعا دی کہ اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو توڑ دے، کیونکہ رافعا یدیہ، اس نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا تھا. عمار بن رویبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس طرح تو کر رہا ہے نا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا. اور نبی پاک جب خطبہ دیتے تھے وہ کیسے کرتے تھے؟ یاد رکھو اپنا چولے والوں، میں تمہیں مولوی کے اوپر انگلی اٹھانے کا بھی موقع نہیں دوں گا. اگر انگلی اٹھاؤ گے تو انگلی کاٹ کے کتوں کے آگے پھینک دوں گا. یہ بات جوش کے ساتھ نہیں کر رہا، ہوش کے ساتھ کر رہا ہوں. کیوں یہ جملے میں کیوں کہہ رہا ہوں اور کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے پاس دلائل ہے، دلائل کے اندر زندہ رہتا ہوں. اور میں نے اپنی ہر تقریر کو زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کی ہے، چاہے اس کے بعد میرا ساتھ اتر جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. رسول اللہ کی حدیث پہ میں آنچ آنے دیتا نہیں. اچھا توجہ، عمار بن رویبہ نے بد دعا کی. حاکم جو تھا مروان، اس کا بیٹا بشر منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں. عمار بن رویبہ کہتے ہیں جس طرح تو خطبہ دے رہے ہیں اس طرح میں محمد نو دیندیا خطبہ نہیں دیکھیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اللہ کا نبی خطبہ کیسے دیتا تھا؟ اللہ کا نبی خطبہ کیسے دیتا تھا؟ عبداللہ کا بیٹا محمد خطبہ کیسے دیتا تھا؟ آمینہ کا بیٹا محمد خطبہ کیسے دیتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سن، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں. ان تقول بیدہ ہکذا واشار، اشارہ کرتے تھے نبی پاک جدو اللہ کا نبی محمد رسول اللہ ممبر سے چڑھ کے خطبہ دیندا سی نا، اے دوویں ہاتھ نہیں سی چکدا. اللہ دا نبی کی کردا سی؟ اے حدیث پڑھ کے تینوں مسئلہ سمجھا رہے ہیں. وہ اشارہ کرتے تھے بِإِهِلْ مُصَبَّحَ، اس انگلی کو کہتے ہیں سبابہ انگلی. مصبحہ اس ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں. اب دیکھو اس حدیث سے کیا آپ کو سمجھ آیا؟ اب جو کہتے ہیں بخاری مسلم دیا حدیثاں ضعیف نے، تے اے مروان دا بیٹا جڑا بشر سی، انہیں خطبہ جمعہ پڑھان لگیا صرف اس نے اے دوویں ہاتھ ہی بلند کیتے نے. کی کہتے نے؟ بولیا کہ نا، دوویں ہاتھ ہی بلند کیتے نے. تے صحابی رسول نے بد دعا دیتی کہ اللہ تیرے دوویں ہاتھاں نو توڑ دے وے جس طرح تو یہ کر رہے ہیں. جمعے دے اندر اللہ دا نبی انج نہیں کردا سی. اللہ دا رسول جدو خطبہ دیندا سی ایک ہاتھ نال اشارہ کردا سی اس طرح. اللہ دا نبی جدو کوئی بات سمجھاوندا تے ایک ہاتھ، وہ بھی پورا نہیں، ہاتھ پورا تو ہے لیکن اشارہ کرنا. وہ اشارہ بیاتی ہی بِإِهِلْ مُصَبَّحَ، انگلیوں میں سے ایک انگلی مصبح کو کھڑی کرتے اس مصبح انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے. اب اس حدیث کو ذرا سامنے رکھو، اس حدیث کو سامنے رکھو. ابھی تو ایک ہی حدیث پڑھی ہے، 12:20 پہ خطبہ شروع کیا، 12:55 ہو گیا ہے. اللہ اکبر. موازنہ کر، تقبل کر، تقابل کر اور بات کو سمجھ.
صحابہ کا ایمان اتنا اعلیٰ تھا کہ معمولی سی بھی مخالفت کو نبی کے صحابہ نے برداشت تو اللہ نے مولوی یہو جہا دیتا یا تسی مولوی نال چلو گے یا مولوی تھوڑے نال چلے گا انشاءاللہ. کیوں؟ اللہ کا فضل ہے. مسلمانوں سینے تے ہاتھ مار کے کہنا کہ میں قرآن بیان کرنا حدیث بیان کرنا. کوئی سڑد ہے تے سڑ جائے, کوئی مرد ہے تے مر جائے, اسی تے قرآن حدیث بیان ساتھ نہ دیا جی, میرا گلا پہلے ہی بیٹھ گیا. ساتھ اسی تے قرآن حدیث بیان کرتے ہی رہنا ہے. اب دیکھو یہ ایک حدیث پڑھی ہے, ایک حدیث کہ مروان کا بیٹا بشر خطبہ جمعہ دیتے ہوئے یہ خلاف سنت عمل کیا تو صحابی نے بد دعا دی. معمولی سی, یہ معمولی سی مخالفت ہے نا, کیونکہ اللہ کا نبی جب خطبہ دیتا تو ایک ہاتھ اٹھاتا, ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کرتا, لیکن اس نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیا. یہ تھوڑی سی مخالفت پر رسول کے صحابی عمار بن رویبہ نے بد دعا دی. اور الفاظ کیا ہے؟ قبح اللہ ہاتین الیدین, اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو توڑ دے. اس حدیث کو سامنے رکھو اور ذرا مجھے بتاؤ کہ ایک بندہ آج اس دور دے اندر 2024 دے اندر کہنا بخاری مسلم دی حدیثاں ضعیف نے. اے صحابی عمار بن رویبہ نے نبی دی تھوڑی جہی مخالفت نہیں برداشت کی تھی, انہیں بد دعا دیتی ہے قبح اللہ ہاتین الیدین. تے جڑا بخاری مسلم دی حدیثاں نو ضعیف کہے ہوندے تے کی حکم لگے گا؟ کی حکم لگے گا ذرا دسو گا. ایک بندے کو علم ہی نہیں, یعنی الف تو بعد ہی نہیں پتا کہ بعد تھلے جہاں نقطہ ہے کہیں آیا ہے, کس دادیے نال آیا ہے, کس قانون نال آیا ہے, یہ بھی نہیں پتا. ایویں فتوے جھاڑ دینا, کیونکہ اتنے ویسے ہی مفتی بہتے نے نا کہ جناب من او بخاری مسلم دی حدیثاں ضعیف نے. میں کہتا ہوں ابھی یہ ایک حدیث بیان کی ہے, ایک حدیث عمارہ بن رویبہ نے بد دعا دی اس معمولی سی مخالفت پر جو بخاری مسلم کی حدیثوں کو ضعیف کہی. اس کے لیے میں کون سی بد دعا دوں؟ لیکن میں پھر بھی ہلکا ہاتھ رکھتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت دے. بلکہ ہدایت سارے کو آ گئی ہے, اسی خود ہدایت اپنانے والے نہیں بنتے. کس طرح؟ اللہ جی ہدایت دے دے, او اللہ تینوں کہنجے ہدایت دے گا, اور رب کو ہدایت منگے گا تو رب تینوں ہدایت دے گا. ہوں جس طرح مولوی رمضان نے تھلے اتنے کے آ کے ان کے اٹھ اللہ نے تو نہیں آ کے کہنا اٹھ تین ہدایت دینا ہے, اللہ نے اس طرح نہیں ہدایت دینی. اور سن, یہ بات چاہے تمہیں غصہ ضرور لگا ہوگا لیکن یہ بات قرآن سے ثابت کرتا ہوں, ہدایت اللہ ہدایت دے دے, اللہ کی ہدایت دے دے. اللہ نے تو ہدایت دیا قرآن کی صورت کے اندر. قرآن کہتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ مَنْ أَنَابَ مَنْ أَنَابَ, جو مانگے گا ہدایت اس کو ہدایت ملے گی. ہدایت آ گئی ہے اللہ کی طرف, ہدایت قرآن آ گیا ہے. اسی کہنے نا رب ہدایت دے دے, اور رب کہیں ہدایت دے گا. ہدایت آ گئی ہے قرآن کی صورت کے اندر اور حدیث کی صورت کے اندر. اسی ہدایت لینے والے بنیں گے تو پھر ہی ہے نا. اور اگے سن, یہ دسو وہ کیڑا بندہ سی جن کے کنا دے اندر نبی پاک نے جا کے کیسی کلمہ پڑھ لا کامیابی ہو جائے گی مرن دے وقت. دسو کھان بلا وہ کیڑا بندہ سی؟ ابو طالب دے گنا دے اندر اللہ دے نبی نے جا کے کیا کلمہ پڑھ لا چاچا تو میری بڑی کفالت کی تھی,
تو میں نے پا لیا ہی، لیکن میں تیرا ہمدرد بھتیجا وا، کلمہ پڑھ لے تو نے کی کیا، میں اپنے باپ دادے دے دین تے مراں گا۔ ادوں اللہ نے قرآن نازل کر دیتا۔ کی نازل کیتا؟ قرآن نازل کیتا۔ انکا لا تہدی من احببت، انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ نے پیغمبر نو مخاطب کر کے کیا ہے، اے نبی تسی آکھو گے قاری صاحب یہ جڑی آیت تو پڑھی آ انہیں اندر نبی دا نام تے کوئی نہیں ہے گا، اس میں نبی کا نام تو نہیں ہے۔ ان بے شک آپ، یعنی کاف خطاب دے واسطے آیا نا، اے خطاب انہوں کیتا نبی پاک نو، اللہ نے کیا بے شک آپ، انکا لا تہدی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ہدایت ہیں۔ لیکن میں پھر بھی یہ دعا کرتا ہوں، اللہ بخاری مسلم کی حدیثوں کو ضعیف کہنے والوں کو اللہ ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھو یہ نہیں کہ مولوی پھٹے تے چڑھ گیا تے جوش دکھاؤں دیا، اللہ کی قسم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا میں جوش نہیں دکھاؤں دیا، یہ میرا غیرت ایمانی کا جذب ہے۔ اور بعض مولوی ہوتے ہیں جو ممبر پہ بات کہہ کے جب نیچے اترتے ہیں تو بعد میں پچھتاتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، کیونکہ میں قرآن سے بات کرتا ہوں اور حدیث سے بات کرتا ہوں۔ آگے سنیے، دوسری حدیث پڑھوں؟ ہاں جی، یہ حدیث ہے مسلم کے اندر جو ابھی پڑھ کے سنائی ہے۔ اب دوسری حدیث یہ بھی مسلم کے اندر ہے، سنیے۔ ان کعب بن عجرہ، اس صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ، قال دخل المسجد، پہلے حدیث سن لو پھر ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے مسئلہ نکال کے سمجھاتا ہوں۔ ان کعب بن عجرہ قال دخل المسجد وعبد الرحمن ابن ام الحکم یخطب قائدا فقال انظروا هذا الخبیث یخطب قائدا وقال اللہ تعالی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ یہ حدیث بھی مسلم کے اندر ہے جس کا متن پڑا ہے، اب اس کا ذرا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال دخل المسجد، یہ صحابی کعب بن عجرہ مسجد میں داخل ہوئے۔ کتنے داخل ہوئے؟ تسی سارے کتنے داخل ہوئے جے؟ مسجد کے اندر کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بھی مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ کیا دیکھا آگے؟ وعبد الرحمن ابن ام الحکم، ام الحکم کا بیٹا عبد الرحمن یخطبو قائداً، بیٹھ کے خطبہ دے رہا سی۔ کی دے رہا سی؟ نال پریکٹیکل بھی کر کے دکھا دیا۔ جب کعب بن عجرہ آئے نا مسجد کے اندر تے عبد الرحمن ام الحکم دا پتر بیٹھ کے خطبہ دے رہا سی، یخطبو قائداً، کی یخطبو قائداً، بیٹھ کے خطبہ دے رہا سی۔ حالانکہ جواز ہے جی بندہ بیمار ہوئے نا تو مولوی بیٹھ کے بھی خطبہ دے سکتا ہے۔ تسی کنی باری میں نے کیا ہے جو میرے نال پیار کرتے نہیں کرتا، تسی بیمار سے بیٹھ کے خطبہ دے لیا کرو، میں بیماری کے باوجود بیٹھے کیوں نہیں؟ اے حدیث نہیں سی بیٹھا نہ دین دی۔ خیر جدوں یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا سی نا تے نبی پاک دا صحابی کعب بن عجرہ نے پتہ کی کیا؟ انظروا هذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو۔ اس چاہے دو ہی حدیثیں کے اندر جمعے کا ٹائم پورا ہے تاکہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں تو آ جائے نا۔ اس صحابی نے کیا کہا؟ انظروا هذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو۔ اچھا ایک بات ہے،
خبیث کا لفظ پاکوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ ناپاکوں کے لیے؟ خبیث کا لفظ ناپاکوں کے لیے بولا جاتا ہے. میں اس کی بھی دلیل قرآن سے دیتا ہوں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ چاروں پر ہے. پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. یہ تو قرآن نے بیان کیا. یہ تو بات آ گئی لگا ہی دینا. اللہ معاف فرمائے، سادہ معاشرہ اس حال تک پہنچ گیا ہے، نامحرم مرد اور نامحرم عورت ان کی جب آپس کے اندر الیگ سلیگ ہوتی ہے، جب دوستی آگے بڑھتی ہے تو پھر کہتا ہے جی تیرے بغیر گزارا نہیں، تو وہ گھر سے نکل جاتی ہے. کیا عدالت میں کورٹ میرج کر لیتے ہیں. اور یاد رکھو، جو کوئی اس طرح کرے گا اس کا نکاح نہیں، وہ ساری زندگی زنا کرے گا. کیا کرے گا؟ زنا کرے گا. اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی حرام کی ہوگی، وہ بھی خبیث. ماں باپ خبیث کیونکہ انہوں نے خبیث کارنامہ جو دیتے ہیں. اس طرح نکاح نہ کر رب دے قرآن نے منے ہیں. اور جس نبی دا دوت میں زبان نال کلمہ پڑھیا ہے، اس نبی دے اتنے اللہ نے جو دین نازل کیتا وا، اس دین دے اندر نکاح قبول نہیں. تو خیر کعب بن عجرہ نے کیا، انظروا ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو. کیا کر رہا ہے یہ خبیث؟ یخطب قائدا، یخطب قائدا، یخطب خطاب کر رہے اسی قائدا بیٹھ کے. حالانکہ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا، اے رسول وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ نے جی اگر تسی خطبہ بھی دے رہے ہو نا تو تمہوں اکیلیاں نو چھڈ کے یا تو یہ خرید و فروخت والے ٹر جان گے، یا کوئی کھیل تماشا لگیا ہوئے کہ اوتھے ٹر جان گے. او نبی اے میرے محمد تینوں ممبر تے اکیلا کھڑے ہوتے ہوئے چھوڑ جائیں گے. اللہ نے قرآن دی اے آیت نازل کی تھی. اے آیت کتھے آ کر جائیں تھا یا اتنا ہونے کوئی بندہ کھڑا ہو کے 28 کھولے، سورۃ الجمعہ کھولے، سورۃ الجمعہ دا دوسرا رکوع کھولے، اے آیت موجود نہ ہوئے. چور چوری کرے، چور چوری کرے، ہاتھ کاٹو. اچھا چلو یہ مسئلہ بھی عرض کر دیتا ہوں. کتنی چوری ثابت ہو جائے، چوری کا نصاب کیا ہے کہ شریعت نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر. چلو پھر سن لو دین کے خادم سے. روبو دینار، روبو ایک پا دینار چوری کا ثابت ہو جائے نا تو شریعت حکم دیندی ہے وسارق وسارقۃ فقطعوا ایدیہما. چاہے مرد ہے یا عورت ہے، انہیں کوئی چوری کا اتنا نصاب مل گیا نا تو پھر وقت کا جڑا حاکم ہوئے گا اسلامی، وہ ہاتھ کٹے گا. تو میں نہیں اٹھ کے ہاتھ وڈن پہ جاواں گے. مطلب ذہن دے اندر رکھو. ہاں آج پتہ جمعہ پڑھن گئے، کسی دی چپل کھیڑی بوٹ اچھے لگے، جلسہ سنن گئے، کسی دی جوتی اچھی لگی، پیروں وچ ٹھمکائی، گھر جا کے کہندا ہے آج تقریر لگی ہے، آج جمعہ لگیا ہے، آج پروگرام لگیا ہے. اور یاد رکھو ایک کھیڑی کا وزن کتنا ہوگا یا پاؤں کا، جب کوئی بھی چپل ہو اس کا وزن کتنا ہوگا؟ تھوڑا سا ہی ہوگا نا. لیکن سن، میں نے اور آپ نے، کل کائنات کے لوگوں نے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، اس رسول نے کیا کہا ہے؟ پہلے پیٹرول اندر بھائی توجہ، نبی پاک نے بتا کیجئے لعن اللہ السارق یسرق الحبل، لعن اللہ السارق یسرق البیضہ. ایک گل کنے کہی ہے؟ اللہ دے پیغمبر نے
جنہیں انڈا چوری کیتا اندر تے رب دی لعنت، اور جنہیں رسی دا ٹکڑا یسرق الحبل، جنہیں رسی دا تھوڑا جہا ٹکڑا بھی چوری کیتا اندر تے رب دی۔ کہ تو میں کہنے ہاں کہ آج میں یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو میں سارے تو نہیں مسیحوں کی چڑیاں چوک کے پج رہے، بات سمجھا رہے ہیں، لہذا کوئی بندہ غصہ نہ کرے۔ جو کوئی ایسا گناہ کر کے اور گھر جا کے کہتا ہے آج پروگرام لگیا، جمعہ لگیا، تقریر لگی ہے، او میرے بھائی ایک انڈا چرانے پر، ایک رسی کا ٹکڑا چرانے پر اللہ کے رسول نے کہا تجھ پر اللہ کی لعنت، تجھ پر اللہ کی لعنت۔ تو خیر بات دور نکل گئی۔ تو اس حدیث کے اندر بھی دیکھو خلاف عمل، معمولی سا بھی کام دیکھا تو صحابی نے کیا کہا، انظروا ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو۔ انہوں کا ایمان اعلیٰ سی نا، ایمان انہوں کا اعلیٰ سی، ایمان اعلیٰ سی، تو اس واسطے وہ نہیں معمولی جہا اختلاف بھی، معمولی جہی مخالفت بھی برداشت نہیں کرتے سن۔ اور آج سارے سامنے کوئی بخاری مسلم کی حدیثاں نو ضعیف کہے، اسی کس طرح چپ رہ سکنے ہیں میرے بھائیو؟ اے دو حدیثاں بیان کی تھی، ایک 15 ہو گئے، ایک حدیث اور سنا دیں پاک۔ دل دکھتا ہے، بعض مولوی ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں، جی ابھی تقریر کے بعد ہاتھ کڑیاں لگ جائیں گی، جیلوں میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کی قسم مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں، اگر ایسا معاملہ بنتا بھی ہے تو میں ادھر بھی جا کے ان کو قرآن حدیث سناؤں گا اللہ کے فضل سے۔ دو حدیثیں ہو گئیں۔ دیکھو میں بات جو سمجھا رہے ہیں نا کہ صحابہ کرام معمولی جہا اختلاف بھی برداشت نہیں کرتے سن، کیونکہ انہوں کا ایمان اعلیٰ سی۔ پہلی حدیث تو انہوں سنائی معمولی جہا اختلاف دے اوپر انہوں نے یہ کیا، اللہ تیرے دونوں ہاتھوں توڑ دے دے۔ اے دوسری حدیث کعب بن عجرہ والی تواڈے سامنے رکھی ہے، اے تھوڑا جہا معمولی کام دیکھیا تے صحابی نے کیا انظروا ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو۔ دو حدیثیں ہو گئی ہیں، اور میرے بھائیوں آئیے تیسری حدیث پاک بھی سن لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کے خلاف کسی قسم کی بات سننا سخت ناپسند کرتے تھے۔ اللہ والوں، آج چاہے انداز تکلم آپ کو برا لگ رہا ہوگا لیکن معذرت کے ساتھ، کیونکہ مسئلہ ہی ہے جدا ہے، میں رب نو جان دینی ہے، میں تو آجا ایمان خراب کرنا نہیں آیا، اللہ دی قسم ایک ایک لفظ قرآن حدیث وچوں بیان کرنا۔ اے جڑا دعویٰ میں تواڈے سامنے کیتا نا کہ صحابہ کرام معمولی جہی بات بھی جو مخالفت دی ہوندی سننا برداشت نہیں کرتے سن۔ تو یار صحابہ نے یار کس نبی کا کلمہ پڑھیا سی؟ اللہ کے رسول نے پڑھیا سی۔ انہوں کا ایمان اتنا اعلیٰ کہ رسول دی معمولی جہی مخالفت بھی پا برداشت ہے۔ تے آج سادے تو آڈے سامنے ایک بندہ، اللہ کا بندہ کوئی ہوئے، الف ہوئے، با ہوئے، تا ہوئے، سا ہوئے، کوئی بھی ہوئے، وہ اٹھ کے ایک گل کہہ کے بخاری مسلم بھی حدیثاں ضعیف نے پیچھے کی بچیا۔ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ مفتی صاحب آپ رفع الیدین کی حدیثیں بیان کرتے اور کہتے ہو صحیح ہے، دوسرا مولوی کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی ضعیف ہے اور ہماری صحیح ہے۔ میں نے تو یہ مجھے 5واں مہینہ تو شروع ہو گیا نا جی، دعوت سخن پیش کی ہے، سارا ذمہ اٹھاؤ اور حکومت کی زیر نگرانی میں مناظرہ کرواؤ، میں صحیح حدیث کی بھی پہچان کروا دوں گا، ضعیف حدیث کی بھی پہچان کروا دوں گا، اور یہ اعلان کیا ہے کہ اگر میں مناظرہ ہار جاؤں سارا خرچہ مولوی دے پا دیا جائے۔ میں نے تو یہ اعلان کیا۔ لوگوں
اللہ کے نبی اس منبر پہ چڑھ کے خطبہ دیتے تھے، لیکن وہ حق بات بیان کرتے تھے۔ اور آج بھی جن کو اپنی موت، قبر، آخرت سامنے، وَيَخْشَوْنَهُ وَيَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهُ، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو خیر آخری حدیث سنیے، لیکن اس موضوع پہ 25 حدیثاں نے 25 حدیثاں کنیاں 25 حدیثاں تیار کی تھے۔ کل بھائی شان اللہ میرے کو لائے قاری صاحب آؤ ہم ربے چلیے، میں کہ آج نہیں مولوی نے کتنے جانا، کیوں صبح جمعہ مولوی نے جمعہ پڑھانا ہے، ایک ایک حدیث تیار کرنی ہے۔ الحمدللہ یہ میرے دین کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، امام جو ہوتا ہے رہبر ہوتا ہے، امام متکلم ہوتا ہے، امام اللہ کے دین کا نمائندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن پڑھ کے سنانا ہوتا ہے، نبی کی حدیث پڑھ کے سنانی ہوتی ہے۔ اب یہ تیسری حدیث پاک سنیے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہما، تو روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلینا فی المسجد۔ کی ترجمہ ہے؟ عبداللہ بن عمر کہندے نے کہ نبی پاک نے فرمایا، اللہ دی بندیاں نو مسجد دے اندر آن تو مت روکو۔ عورتوں کی الگ مسجد ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمیں بھی اللہ نے الگ سے عورتوں کے عبادت کے لیے مسجد دی ہے کہ نہیں؟ لا تمنع، یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی کی زبان سے نکلے ہیں، لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلینا فی المسجد۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، اللہ دی بندیاں نو مسجد کے اندر آنے تو مت روکو، آنے تو مت روکو۔ فقال ابن لہو، حضرت عبداللہ بن عمر کا جڑا پتر سی نا، انہیں پتہ کی کیا؟ اِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، باپ نبی دی حدیث بیان کر رہے ہیں تے پت کہنے دے اِنَّا، بے شک ہم، لَنَمْنَعُهُنَّ، ہم تو ضرور روکیں گے۔ ہم دعویٰ کی سمجھا رہے ہیں کہ صحابہ نبی پاک دے قولو فعل دے خلاف بھی کسی دی بات سننا برداشت۔ اور اتھے عبداللہ بن عمر یعنی باپ راوی نبی پاک دا فرمان بیان کر رہے ہیں تے پوت اے گل میں اپنے کو کہہ رہے ہیں نہیں، حدیث پاک وچ لکھا ہے، اے دیکھو ابن اللہ، حضرت عبداللہ دا جڑا پتر سی نا، انہیں پتہ کی کیا؟ اِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، اسی تے ضرور روکاں گیا بڑھیاں نو، عورتاں نو کہ تسی نہ جاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ اب یہ بات رسول کے قول کے خلاف آ گئی، رسول کے فعل کے خلاف آ گئی۔ حالانکہ یہاں تو قول ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، یہ نبی کا قول ہو گیا نا۔ نبی کا فعل ہوتا ہے جب وہ صحابہ کے سامنے کوئی کام کر کے دکھا۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ نماز فجر اللہ کے رسول 2 فرض پڑھا کے سلام پھیرا، ایک بندہ اٹھ کے انہیں 2 رکعتیں ادا کی، لیکن نبی پاک خاموشی اختیار فرمائی، سکوت اختیار فرمایا۔ نبی کی موجودگی میں ایک صحابی ایسا عمل کرے اور نبی پاک خاموش رہے، امت کے لیے وہ تقریری حدیث ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تقریری حدیث ہوتی ہے۔ لیکن یہاں بات کو سمجھو، یہ ہے نبی کا قول، نبی کا فرمان، نبی کا حکم، لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلینا فی المسجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ لیکن بیٹا کہتا ہے اللہ کی قسم ہم ضرور روکیں گے۔ پھر باپ نے کیا رد عمل کیا؟ حدیث پاک فغاضبا
غصے ہوئے، غازی با جوش میں آ گئے، غازی با جلال میں آ گئے. جوش کتنا، غصہ کتنا، جلال کتنا، شدید غضباً شدید. غازی با باپ نے غصہ کیتا، غضباً شدیداً غضباً شدیداً شدید غصہ باپ نے کیتا. اس کے بعد پتہ ہے باپ نے کیا؟ وقال، اور کیا؟ احدثک عن رسول اللہ. اللہ اکبر، اٹھا دیا جی، جزاک اللہ. احدثک، باپ نبی دا فرمان بیان کر رہے تو پوتے انکار کر رہے. نبی دے قول و فعل دے اندر اے دیکھو معمولی جئی بات بھی باپ نے سننی برداشت نہیں کی تھی، سخت غصے دے اندر آ گیا. اور باپ نے پتہ کی کیا؟ جلالی طبیعت دے اندر، جلالی طبیعت دے اندر وقال، کہا احدثک اے عبداللہ، احدثک عن رسول اللہ، میں تیرے سامنے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور میں تیرے سامنے احدثک عن رسول اللہ، میں تیرے سامنے کائنات کے ایمان کی بات بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں. وَتَقُولَ، اور تو کہتا ہے اِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، کہ اسی تے اپنے عورتوں کو روکاں گے اللہ دے گھر تو. پھر دوسری حدیث کے اندر وضاحت دے گئے کہ لا اکلمک ابدا. باپ نے کیا؟ باپ نے کیا؟ لا اکلمک ابدا، تو میں تیرے سامنے نبی دی حدیث بیان کراں اور تو مخالفت کرے، نبی دی حدیث بیان کراں کہ تو کی کرے؟ بولانے والے بولے کی کرے؟ مخالفت بیان کریں. آج تو بات میں تیرے نال نہیں بولاں گا. لا اکلمک، اے دیکھو جناب، لا اکلمک ابدا، رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ دی حدیث سے پڑھ کے دیکھ ابن ماجہ، پھر سیدھے رستے تے آ جا. بیٹے نے مخالفت کی تھی نبی دے اس فرمان دی، تے باپ نے کہا لا اکلمک ابدا. میرے اندر غیرت ایمانی ہے، غیرت ایمانی سی تے نبی دا دیدار ڈر کے صحابی بنیا، کلمہ پڑھ کے صحابی بنیا. اور یارو اس دے ایمان دے اندر جنی قوت کے بیٹے دا رشتہ جاندا ہے تے جان، پر نبی دا رشتہ لا اکلمک ابدا، میں تیرے نال کدے بھی کلام نہیں کراں گا. اے تین حدیثاں بیان ہو گئی نے. ہن دسو عبداللہ دے پتر نے اے نبی پاک دے فرمان دی معمولی جی مخالفت کی تھی تے حضرت عبداللہ نے کہا تیرے نال میں کدے نہیں بولاں گا. تے اج سارے سامنے کوئی بخاری مسلم دی حدیثاں نو ضعیف کہے، اسی چپ کر کے کس طرح رہ سکنے ہیں؟ او یارو یہ ہماری مجبوری کہہ لو. یہ میرے، اگر میں یہ اپنا اس بات پر خطبہ نہ دیتا، کل قیامت والے دن تمہارا ہاتھ ہوتا، میرا درمیان ہوتا، میں اپنے رب کو کیا جواب دیتا؟ ہاں جی، اگر ایک بندہ وہ بھی میرے سامنے بخاری مسلم کے حدیثوں کو ضعیف کہ یار کس حساب میں سے تیرے پاس علم کیا ہے؟ آئے نا، آنا ذرا اپنے علم کی بنیاد پر بخاری مسلم کے حدیثوں کو ضعیف کر کے دکھا تو سے. امام بخاری رحمۃ اللہ ہر حدیث جب لکھتے تھے، آج یہ سمجھ جب بیان کرتا ہوں آنکھوں کے سامنے رونا آ جاتا. اور آپ نے کبھی کسی عالم سے سنا جب سے یہ مسجد بنی آپ کے پاس اتنے قاری علماء آئے کہ انہوں نے کسی نے آپ کو بتایا کہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے صحابہ کئی مہینوں کا سفر کرتے تھے، کتنی شوقتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے تھے. آج ہم ایک منٹ میں کہہ دیتے ہیں بخاری مسلم کی حدیثیں. چلو فار دی ایگزامپل، ایک منٹ کے لیے پھر اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں جی بخاری مسلم کی حدیثیں ضعیف ہیں. آنا پھر لگا میدان، اے گھوڑا تے ہے میدان، حدیثاں ضعیف کر کے دکھا بخاری مسلم دیاں.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث لکھتے پہلے وضو کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، نبی کی ذات پہ درود پڑھتے اور پھر اللہ کے نبی کے فرمان کو لکھتے۔ ہاں جی، کبھی صحیح بخاری پڑھ کے دیکھو تو صحیح، حالات زندگی پڑھ کے دیکھو تو صحیح۔ امام بخاری جس ملک میں رہتے تھے نا، اس ملک کا نام تھا بخارا۔ بخارا کے حاکم نے کہا بخاری صاحب تو میرے گھر آیا کر تے میرے بچے نے ٹیوشن پڑھا کے جایا کر، منہ منگا تیرا نام دیتا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ کی کیا، اگر آپ کو علم رسول اللہ کے دین کے علم کی ضرورت ہے تمہیں بخاری کے پاس چل کے آنا پڑے گا۔ بخاری رسول اللہ کے دین کو لے کر تیرے گھروں کے دروازے پر ذلیل نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ وقت ہو گیا، اللہ نے چاہا تو اب جب میں باجی کو الوداع کر کے جب واپس آؤں گا، جو اگلا جمعہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو پھر اسی موضوع سے آگے انشاءاللہ بات بیان کروں گا، سنت کی اہمیت، سنت کی غیرت کیا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ رب کا قرآن ہے۔ رب کا قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ اکھا کھول پائی، جزاک اللہ، اتنا زور لا کے صرف میرا غیرت ایمانی کا جذبہ ہے تو انہیں محنت کر کے تمہیں خطبہ کرا دیا، کیونکہ تمہارے ایمان دا جے تواڈے ایمانوں میں گمراہ کراں میرا رب مینوں جہنم میں سٹے گا، جے میں تواڈے ایمان دی فکر کراں میرا رب مینوں جزا دے گا۔ اے دیکھو نا، اے کی رب دا قرآن نہیں جی، اس دے اندر اللہ پاک دا حکم موجود جے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ رسول کے حکمات کی مخالفت کرے گا نا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا مطلب؟ یا اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے یا آسمان سے اللہ عذاب تم پر نازل کر دے۔ اور میرے بھائیوں، ایمان والا کون ہوتا ہے؟ یہی تو حکم ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين۔ ایمان والا بندہ کوئی، ایمان والی بڈھی ہوئی، ایمان والا بندہ کوئی، ایمان والی عورت ہوئی جے اودے سامنے اے قرآن پاک دا حکم آیا تے انہیں دوجی تیجی گل نہیں کرنی کہ ٹھیک ہے جناب، اے نبی پاک کی حدیث دا علم آیا ٹھیک ہے جناب، میں کون ہونا اپنی میں اگے رکھنے والا ایمان والا ہوندہ ہی ہوئی ہے جن دے سامنے قرآن آئے، نبی پاک دی حدیث آئے، اور اٹکل پچو اگر مگر یہ وہ نہیں کرتا، کہنا ٹھیک ہے جی میرے اندر ایمان ہے میں تسلیم کراں گا۔ میں ہوں آخری کلمات نال بات کو ختم کرنا، تسی جن نے آئے ہو اللہ نال وعدہ کر دے ہو کہ اللہ رسول دا حکم آئے تے تسی غیرت ایمانی دا ثبوت دیو گے۔ اج گھنٹہ ہو گیا تو 3 حدیثاں سنائیاں نے تے 2 آیتاں سنائیاں نے، انہاں تے عمل کرو گے؟ اللہ پاک میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔